میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ دوسری بات یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، ان کے لیے اس جنت کے اندر بیویاں ہوگی مطہرۃ، پاک صاف۔ اس زمانے میں یہ جو الحاد کا فتنہ ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس فتنے کا سرغنہ وہ جاوید احمد غامدی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنت کے اندر کوئی حور مور نہیں ہوگی بلکہ یہ عورتیں ہوگی، ان کے لیے خوبصورت کی جائے گی۔ یہ ان کے ایک عقلی فلسفہ ہے، اور اس کے اصول میں سے یہ اصل ہے کہ قرآن کو اپنی عقل سے پہچانو، احادیث کی اور سلف الصالحین کی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے انہی عقلی فلسفوں میں سے ایک فلسفہ وہ حوروں کا انکار کرنا ہے، جبکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہے حور مقصورات فی الخیام، کہ حوریں ہوں گے جو خیموں میں بند ہوں گے۔ دوسری جگہ میں ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس کو انس اور جن نے مسا نہیں کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حوریں ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ میں ہے سورۃ الطور میں وزوجناہم بحور عین، ہم ان کا نکاح کرائیں گے ایسے حوروں کے ساتھ جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوگی۔ سورۃ یاسین میں ہے ان اصحاب الجنہ اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنت والے وہ دلچسپیوں میں مشغول ہوں گے، اور دلچسپی یہ ہے، علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ وہ کنواریوں کے پاس جائیں گے اور اپنی خواہش کو پورا کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اے ایمان والو تم بھی داخل ہو جاؤ، تمہاری جو بیوی ہو رہی ہے وہ بھی داخل ہو جائے، اور تم خوش کیے جاؤ گے، تمہیں جنت کے اندر سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے وما فی الجنت اعرب، کوئی آدمی بھی جنت میں بغیر جوڑے کا نہیں ہوگا، ہر کسی کو جوڑا ملے گا، وہ حوروں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی آئے، سوال کہ ہے ابو القاسم جنت میں لوگ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم والذی نفس محمد بیدی ان احدهم يعطى قوة 100 رجل في الاكل والشرب والجماع۔ علامہ منذری رحمہ اللہ نے ترغیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر کھانا پینا بھی ہوگا، جماع بھی ہوگا، وہاں پر جنت میں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حوری بھی ہوگی اور ان سے جماع بھی ہوگا، عقلاً یہ چیز محال نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنہ اذا جامعوا نساءهم عادوا ابکارا، کہ اہل جنت جب اپنی بیویوں سے جمع کریں گے تو اس کے بعد وہ ایسے ہی باقرہ رہیں گے گویا کہ ان کے ساتھ کسی نے جمع نہیں کیا ہے۔ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ قیل له انطع فی الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے جنت میں بھی ہم جمع کریں گے؟ قال نعم والذی نفسی بیدی دحما دحما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی ہاں، تم بہت خوش و خروش کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ جمع کرو گے۔ فَإِذَا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ مُطَّهَّرَةً بِكْرًا، السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ گے تو پھر وہ ایسا ہی کنواری باقر لڑکی ہوگی، اور خوبصورتی کیسی ہوگی، ایسے خوبصورت ہوں گے۔ ابو الشیخ اصبہانی نے اپنی کتاب العظمت میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جنت کی حور ایسی خوبصورت ہوگی اگر سمندر میں تھوک دے تو اس تھوک کی وجہ سے 7 سمندروں کا پانی وہ میٹھا ہو جائے گا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تذکرہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام کعبہ ہے، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو وہ سمندر میٹھا ہو جائے گا۔
اور کیسے ہوں گے؟ حور کی صفات میں اجمالاً ذکر کر رہا ہوں، پاک ہوں گے، صاف ہوں گے، مطہرہ، ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، خوب گوری چٹی رنگ والی ہوگی، خوبصورت، سرخ اور سفیدی اس میں مخلوط ہوگی۔ اسی طرح جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے، جوڑے پہننے کے باوجود ان کے پنڈلیوں کا گودا نظر آئے گا۔ صحیحین میں مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اب عقلی فلسفوں کو لے کر اس کا انکار کرنا یہ الحاد اور زندقت کے ماں سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی سمجھ کی توفیق اللہ عطا فرمائے سلف الصالحین کے منہج اور طریقے پر۔ یہ جو منکرین حدیث ہے، یہ دراصل میں منکرین قرآن بھی ہے، لیکن قرآن کے آڑ میں وہ خود قرآن مجید کے منکر ہے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔